بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، جو گھنٹی کا بٹن اور لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں OIC اور عرب لیگ کا جو سربراہی اجلاس تھا وہ ایک اعلامیہ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ اجلاس غزہ میں جاری اسرائیل کی جو نسل کشی ہے اس کے حوالے سے تھا، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہی روایتی مذمت اسرائیل کے خلاف ایک رسمی کارروائی، اسرائیل کو جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دینے کے علاوہ کوئی خاص مطالبہ، کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس اجلاس کے حوالے سے مختصراً، ویسے تو یہ سربراہی اجلاس تھا، اس میں بہت سے اسلامی ممالک ایسے ہیں جن کے سربراہ شریک نہیں ہوئے، جن میں سر فہرست متحدہ عرب امارات کا کوئی سربراہ یعنی وہاں کے صدر، وزیر اعظم شریک نہیں ہوئے، بحرین کے جو امیر ہیں وہ شریک نہیں ہوئے، کویت کا کوئی امیر کہہ لیں یا بادشاہ کہہ لیں یا حکمران کہہ لیں وہ اس میں شریک نہیں تھا۔ جو اہم ترین رہنما اس میں شریک تھے اس میں ظاہر سعودی عرب میزبان ملک تھا، اس کے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بطور میزبان شریک تھے۔ 11 سال بعد پہلی مرتبہ ایران کے کسی صدر نے سعودی عرب کا دورہ کیا تو جو وہاں کے ابراہیم رئیسی جو ایرانی صدر ہیں وہ شریک ہوئے، ترکی کے صدر سید طیب اردگان اس میں شریک ہوئے، اور بہت سے رہنما تھے۔ لیکن اس اجلاس کی جو خاص بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لیبنان اور الجزائر، جسے الجیریا بھی کہتے ہیں، سمیت متعدد ممالک نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے، یعنی OIC اور عرب لیگ کے اجلاس میں، عرب لیگ کے 23 ممالک ممبر ہیں، اس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ اسرائیل کو ایک تو تیل کی فراہمی جو ہے وہ معطل کی جائے، بند کی جائے، اسرائیل کے اتحادیوں جن میں امریکہ سر فہرست ہے یا دیگر یورپی ممالک ہیں، ان کو تیل کی فراہمی جو ہے وہ معطل کی جائے۔ اس کے علاوہ جو عرب ممالک، مسلمان ممالک اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں وہ اجازت واپس لے لی جائے۔ علاوہ ازیں جو اسرائیل کے ساتھ جو عرب اور مسلمان ممالک تجارت کر رہے ہیں وہ تجارت جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن اس کی بھرپور مخالفت کی گئی۔ 11 ممالک ہیں جنہوں نے اس کی حمایت کی، لیکن 4 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اور بالآخر اعلامیے میں یہ مطالبہ یا یہ فیصلہ شامل نہ ہو سکا۔ وہ کون سے 4 ممالک ہیں؟ سعودی عرب، UAE، متحدہ عرب امارات، اس کے علاوہ مراکش اور بحرین۔ یہ قطر اس میں شامل نہیں تھا، البتہ باقی یہ جو 4 ممالک ہیں انہوں نے اس مطالبے کو مسترد کیا یا اس مطالبے کی مخالفت کی۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجلاس جسے کہتے ہیں نا نشستن گفتن برخاستن، یعنی بیٹھے مطالبات کیے۔ اب تقریباً 35 دنوں سے یہ جنگ جاری ہے اور تقریباً 3 ہفتوں سے غزہ کا محاصرہ جاری ہے، اور 11,000 سے زائد افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر تعداد خواتین اور معصوم یا شیرخوار بچوں کی ہے۔ لیکن سوائے اس مطالبے کے کہ اسرائیل فوری طور پر محاصرہ ختم کرے، اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے،
اسرائیل اس علاقے کو فوری طور پر خالی کر دے۔ اتنی تباہی کے بعد اگر اسرائیل اس مطالبے پر عمل پیرا بھی ہو جاتا ہے تو اس میں امت مسلمہ کے ان حکمرانوں کا کیا کمال ہوگا۔ اس کو ہم آسان الفاظ میں، یا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے نرم لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ہے بے اہمیت حکمران۔ ہماری اسلامی دنیا کے بے اہمیت حکمران، جن کے ذاتی مفادات، ملکی مفادات ان کو زیادہ عزیز ہیں، زیادہ ان کے لیے امپورٹنس رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ نہتے فلسطینیوں پر جو اسرائیل کے مظالم ایک طویل عرصے سے جاری ہیں وہ ان کی بات کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ماضی قریب میں بہت سے اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اسرائیل کے ساتھ نہ صرف ان کے تجارتی تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، بلکہ اسرائیلی ان ممالک میں بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو اب تک جو عالمی سطح پر تخمینہ لگایا گیا 16 ارب ڈالر کے قریب نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکی کانگریس میں ایک بل بھی منظور ہو چکا ہے جس کے تحت 14 ارب ڈالر کی ہنگامی بنیاد جو ہے وہ اسرائیل کے لیے منظور کی گئی ہے۔ پتہ نہیں امریکن سینٹ میں اس کی منظوری دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، لیکن کسی ایک ملک نے یا کم از کم اس اجلاس میں، یہ جو ہنگامی اجلاس ہوا ریاض میں، وہاں اس اعلامیے میں امریکہ کا ذکر تک نہیں کہ امریکہ اس وقت اسرائیل کا اتحادی ہے۔ امریکی بحری بیڑے پہنچ چکے ہیں وہاں پر، اور وہ اسرائیل کی نہ صرف اخلاقی، مالی بلکہ جنگی لحاظ سے بھی اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ البتہ کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں فرانس شامل ہے، بیلجیم شامل ہے، جن کی جانب سے فلسطینیوں کی مالی مدد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور فوری طور پر جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت لندن میں ایک مرتبہ پھر ہر ویکنڈ پر وہاں مظاہرہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ پھر لاکھوں افراد جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ لیکن دوسری جانب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بے اہمیت حکمرانوں کا ایک اجلاس تھا جو کہ تمام کے تمام اگر نہیں تو ان میں سے اکثریت شخصی حکمرانی کر رہے ہیں، وہاں پر جمہوریت ہے نہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنے ذاتی اور مالی مفادات کی وجہ سے کھل کر وہ اقدامات نہیں کر سکے یا ان اقدامات کو کرنے سے گریز کیا جس کی وجہ سے ان کے اپنے مفادات پر ذک آ سکتی ہے۔ اور ان میں سے بہت سے مسلمان ممالک ایسے ہیں جو کہ ماضی قریب میں، یعنی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے آغاز سے قبل، وہ متعدد مرتبہ اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ عنقریب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ظاہر ہے ایک چھوٹا سا ملک جس کی اپنی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ سے بھی کم ہے، اور اس کی جو مسلح افواج ہیں وہ دن رات بم برسا رہی ہیں، اور ہسپتال محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کے شیلٹر ہومز جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، جو پناہ گزینوں کے کیمپس ہیں ان پر بمباری کی جاتی ہے، بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ لیکن یہ ایک قابل افسوس بات ہے، اور شاید آپ کو دنیا کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر بھی اس اجلاس کی کارروائی میں یہی نظر آئے گا کہ جناب حکمرانوں نے مذمت تو کی ہے لیکن عملی اقدامات لینے سے گریز کیا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔